قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر درس آیت میں اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے، ان کے ساتھ رکھیں گے۔ اور وہ انعام یافتہ لوگ وہی ہیں جن کا سورہ فاتحہ کے اندر بھی تذکرہ ہے، اور ہم سورۃ فاتحہ جب بھی پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سورۃ فاتحہ میں اس کا اجمال ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی انعامات ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ انعامات مادی کہلاتے ہیں، کچھ انعامات روحانی کہلاتے ہیں۔ مادی انعامات میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقسیم کار نہیں ہے، چاہے مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، دشمن ہوں، پرائے ہوں، اپنے ہوں، مانتے ہوں اللہ کو، نہ مانتے ہوں، یہاں تک کہ جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں عطا فرماتے ہیں۔ اور دنیاوی انعامات میں سے ساری ہی دنیا کی چیزیں ہیں، مال و دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، عہدے بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، سلطنتیں بھی ہیں، حسن و جمال بھی ہے، قد کاٹھ بھی ہے، اور اسی طرح سماعت، بصارت، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو عطا فرماتے ہیں، کوئی تقسیم کار نہیں۔ لیکن روحانی انعامات صرف اپنے برگزیدہ اور خاص بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں، اور ان کے 4 طبقات یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے انبیاء اکرام ہیں۔ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ، کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ، کوئی بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرے سے ہوتی ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن سے کوئی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی، ان کا مقام سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو معصوم ہوتی ہیں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ، صغیرہ کبیرہ، کچھ بھی وجود میں نہیں آتا۔ اور اس طرح کی معصومیت اور کسی طبقے کو بھی حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بچے معصوم ہوتے ہیں۔ بچوں کے معصوم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ جو یہ نیکیاں کرتے ہیں وہ ان کے والدین کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ لکھا نہیں جاتا، لیکن غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے نہیں ہیں۔ یہ معنی ہے ان کے معصوم ہونے کا۔ اور انبیاء اکرام کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے ایسا کوئی فعل ہو ہی نہیں سکتا جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو۔ اور بھول چوک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ انبیاء اکرام سے اگر ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ فرما دیتے ہیں، فوراً بات سمجھا دیتے ہیں، اس میں درستگی فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے کئی واقعات ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ عباسہ کے اندر شروع میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔
کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے تھے کہ کسی طرح سے وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے، اور موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکے، تو اس لیے آتے ہی اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، جو اللہ نے آپ کو وحی بھیجی ہے مجھے وہ سنائیے، مجھے بتائیے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً کہا گیا کہ یہ جو مسلمان ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے بہ نسبت ان کافروں کے۔ اگر مانتے ہیں تو مانیں، نہیں مانتے تو آپ ان کی زیادہ فکر کرنے کی کوشش نہ فرمائیں، ہم خود ہی ان کے معاملے کو سنبھال لیں گے۔ تو یعنی اگر کسی جگہ گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ متوجہ فرما دیتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے۔ اور اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ انبیاء اکرام ہدایت اور شریعت پھوٹنے کا چشمہ ہیں۔ اگر باہر کسی حوض میں کسی جگہ پر پانی میں کوئی ناپاکی، کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے، اس کو پاک کرنا تو آسان ہے، اور جہاں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہیں پہ کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر اس سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء اکرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے شریعت پھوٹ رہی ہے، جو ہدایت پھوٹنے کا چشمہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایک ذرہ برابر یہاں شبہ پیدا ہو جائے تو پھر اطاعت میں خلل پیدا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جیسے فرض ہے مطلقاً، جو بھی اللہ نے کہہ دیا اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسی طرح نبی کی اطاعت بھی مطلقاً فرض ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کو ماننا ضروری ہے، اس میں کوئی گنجائش تردد کی باقی نہیں رہتی۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ بھی محفوظ اور حق ہے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ بھی محفوظ اور حق ہے۔ چنانچہ عام جو قاضی ہیں، جج ہیں، عام لوگ ہیں، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غصے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، آپ بسا اوقات غصے میں ہوتے ہیں اور بسا اوقات آپ مزاح بھی فرماتے ہیں، تو ہم آپ کی احادیث لکھتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں تردد ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ غصے میں ہوں چاہے مزاح فرما رہے ہوں، جو بھی آپ نے فرما دیا وہ حق ہی ہے، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے انبیاء کرام کی اطاعت مطلقاً ہمارے ذمہ فرض ہے، اس میں کوئی تقسیم کار نہیں ہے۔ اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ صدیق راست گو، حق بولنے والے کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترمذی شریف میں ارشاد بھی ہے کہ بسا اوقات آدمی سچ پر قائم رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے سچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات بندہ جھوٹ پر قائم رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، بات بات میں جھوٹ ہے، اور پھر بالآخر اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے راست گو ہونا، حق بولنا، سچ بولنا، اس کی بھی عادت اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ جھوٹ بولتے بولتے اگر اللہ کے کاغذوں میں کذاب لکھ دیا گیا تو پھر سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ تو بہرحال یہ سارے ہی طبقات قابل احترام ہیں، اور ہر ایک طبقے کے حوالے سے کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن مضمون کئی دنوں سے لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں طبقات انعام یافتہ ہیں،
اور ان کے مقام تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درجات کا قرب ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔